بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور ذرا ان کو جائزہ لیتے ہیں. خبروں کے پیچھے بھی خبریں ہوتی ہیں. ملاقات ہوئی کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ایوان صدر میں، اور یہ تقریباً پونے 4 سالوں میں یہ دوسری ملاقات تھی، اور اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے. آرمی چیف کی صدر مملکت سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی دوران ایک اہم ترین اجلاس ہوا ایپیکس کمیٹی کا، جس میں خاص طور پہ جو پاکستان کی مغربی سرحدیں پاک ایران بارڈر اور پاک افغان بارڈر، بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا، وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کی ایک بہت خوفناک لہر آئی ہوئی ہے، اس کا جائزہ لیا گیا. جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان سے آرمی چیف کی، اس ملاقات کے پیچھے اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے ہونے والی ملاقات، اس کا آپس میں کیا لنک ہے اور اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو کن چیزوں کے خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں وہ ذرا دیکھتے ہیں. اور پیرالل کیا ہو رہا ہے؟ پیرالل یہ ہو رہا ہے کہ ان ملاقاتوں سے پہلے 4-5 دنوں میں بہت کچھ ہوا، اور خاص طور پہ کل ایک میسیج دیا گیا، کھلے عام ایک میسیج جو پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے. مونس صلاحی وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ بات کہی کہ جناب، ہمارے ہم وزادار سیاسی لوگ ہیں، ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، ہم ان کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہم تعلق نبھانے والے لوگ ہیں، اور آپ سے بھی ہم نے ایک تعلق بنایا ہے اور اس کو بھی نبھانا چاہتے ہیں اور نبھائیں گے، اور یہ تعلق نبھانے کے لیے بنایا ہے. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اپنی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو تگڑا کریں اور ان کو بتائیں کہ گھبرانا نہیں ہے. تو یہ بہت گوگلی قسم کی بات کی پاکستان مسلم لیگ کاف کے مونس صلاحی نے. اس سے بھی ایک اور امپورٹنٹ بات انہوں نے اسی تقریر میں کی، اس کا احوال میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن یہ جو امپورٹنٹ بات تھی اس پہ وزیر اعظم عمران خان بہت مسکرائے. ان کا ذرا چہرہ دیکھیں تو بالکل کھل اٹھا خوشی سے، اور اس کا پھر جواب بھی دیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور ان کا بھی یہ تھا کہ جی ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہماری ٹریننگ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو 20 سال بعد فوتگیاں یاد آئی ہیں اور اظہار تعزیت یاد آیا ہے اور تیمارداری یاد آئی ہے، یہ اور بھی بہت کچھ کریں گے. یہ تو کاف لیگ کی طرف سے یقین دہانی. اب آہستہ آہستہ چیزیں پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب ابھی ہمارے سامنے تو کوئی چیز آئی نہیں، عوام کے سامنے رکھے اپوزیشن کہ ان کے پاس کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے. مسلم لیگ نواز وہ بھی اب پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. وہ بھی انہوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ ان کے پاس نمبرز گیم نہیں ہے، اور نمبرز گیم نہیں ہے. 172 لوگ اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی ہو رہا ہے یہ زبانی جمع خرچ ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جہانگیر ترین صاحب سے ایک خفیہ ملاقات ہوتی ہے، جو کہ 48 گھنٹے بعد منظر عام پہ آتی ہے. 48 گھنٹے بعد منظر عام پہ آئی، اور وہ بھی ذرائع سے، اور اس کی تردید جو ہے وہ بڑی جہانگیر ترین صاحب خاموش، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ ترجمان نے اس کی تردید کی، لیکن اس تردید کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی جہانگیر ترین سے خفیہ ملاقات جو ہے وہ لاہور میں کہتے ہوئی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں انہوں نے اعتماد میں لیا. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی. مسلم لیگ نواز کی جو گھروں میں صفوں میں وہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈ پائی جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی بالکل تیار نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی مسلم لیگ نواز کا ایجنڈا جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ایک بار پھر بدلہ لینا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی سے، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی توڑوا کے کوئی کرائسس پیدا کرنا چاہ رہی ہے، آئینی کرائسس. اب آتے ہیں جو ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ڈاکٹر عارف علوی صدر مملکت سے. اس ملاقات میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں
جو ہمیں اس وقت خارجی طور پہ خطرات درپیش ہیں اور کچھ چیزیں کنوے کرنا تھیں، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور اس میں 3-4 نمبر 1 کیا 245 کے تحت افواج پاکستان کو کوئی خصوصی اختیارات دیے جانے مقصود ہیں، اور کوئی سیکورٹی کی جو صورتحال اس وقت انتہائی بہت خطرناک ہو چکی ہے اور حملے ہو رہے ہیں، اور 9/11 کے بعد جو ایک تقریباً 18 سال کی لڑائی کے بعد کچھ سکون آیا تھا، کیا واپس دشمن ہم پہ حملہ آور ہے؟ یہ زیادہ ضروری بات ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ پاک افغان بارڈر اور پاک ایران بارڈر یہ خاص ٹارگٹ ہیں کیے ہوئے ہیں دہشت گردوں نے پاکستان پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ جو ایوان صدر میں ملاقات ہوئی اس کا بھی اگر پریس نوٹ دیکھیں جو جاری کیا گیا، وہ ہے سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ تیاریاں اور دہشت گرد عناصر کے خلاف اقدامات، اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی، اور ملک میں جو تشدد کی نئی لہر ہے، بلکہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے، اس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے خراج تحسین پیش کیا افواج پاکستان کے جوانوں کو، افسروں کو، سیکورٹی فورسز کے جوانوں افسروں کو۔ لیکن اس سے پہلے جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی افغانستان کی صورتحال، دہشت گردی کا معاملہ، اس پہ بات ہوئی، اور اس میں وفاقی وزراء DGISI بھی موجود تھے اس میں، اور وفاقی وزراء شوکت ترین، شفقت محمود، اعظم سواتی، شیخ رشید کے علاوہ رزاق داؤد، فیصل سلطان سب موجود تھے۔ اس اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دیگر امور بھی زیر بحث آئے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا دورہ روس۔ ایک تو دورہ چین کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ پہلا اجلاس تھا، اور اگلا جو وزٹ ہے وہ ہے روس۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان اس وقت سینڈوچ بنا ہوا ہے بڑی طاقتوں کے درمیان۔ ایک طرف امریکہ ہے جس کے ہم بہت عرصہ دراز سے کئی دہائیوں اس کے اتحادی رہے، اور اب چونکہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہو رہی ہے کثیر الجہتی، اب یونی لیٹرل اور بائی لیٹرل سے نکل کے یہ ملٹی لیٹرل تک چلی گئی ہے۔ ملٹی لیٹرلزم ہماری جو بنیاد ہے اس وقت، تو امریکہ کی طرف سے کافی ناراضگی بھی ہے اور پریشر بھی ہے، اور وہ مسلسل یہ میسیجز ہو رہے ہیں کنوے کہ آپ چائنا کے ساتھ اور روس کے ساتھ ایک حد سے آگے نہ جائیں۔ لیکن ہمارا جو اس وقت پورے کا پورا فوکس ہے وہ یہاں کے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، ریٹائرڈ ڈپلومیٹس، وہ بڑی کھل کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ماضی میں اگر خارجہ پالیسی میں توازن نہیں تھا تو اب بھی خارجہ پالیسی میں جو توازن ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمیں روس کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں، چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی ایسے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، ایسے سنگین تعلقات کہ ہم ایک دوسرے کے حریف بن جائیں۔ اگر حلیف نہیں بن سکتے تو ہمیں حریف بھی نہیں بننا چاہیے۔ یہ سوچ پاکستان میں پائی جاتی ہے ایک خاص حلقے میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اس سوچ کے رکھنے والے ذمہ دار حلقے کہ یہ مناسب نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب ہم جب مسلسل خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور سفارتی جو تعلقات ہیں خارجہ پالیسی سے متعلق ہمارے، اس میں وہ 2 اور 2 4 کی طرح چل رہے ہیں، جبکہ سفارتی تعلقات میں بہت لچھے دار گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، تو تب سے لے کے اب تک معاملات کشیدگی کی طرف موجود ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ روس کا 3-4 موقعوں پہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنا وزن جو ہے وہ امریکہ مخالف دھڑے میں بڑے کھل کے ڈالا ہے۔ کلائمیٹ چینج کانفرنس تھی، بہت بڑا ایونٹ تھا، اس میں وزیر اعظم عمران خان جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھیجا ملک امین اسلم کو اور اپنے مشیر کو۔ نمبر 2 ڈیموکریسی سے متعلق کانفرنس تھی، میزبانی امریکہ کر رہا تھا، پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے انویٹیشن تھا، ورچوئل تھی، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان اس میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں انکار کیا۔ پھر تیسرا لمحہ آتا ہے، وہ آتا ہے چائنا جانے کا، چائنا وزٹ کیا۔ نمبر 1 ونٹر اولمپکس ہوئیں
چائنا کی طرف پاکستان نے اپنا وزن ڈالا۔ اب یہ چوتھا ایونٹ آ رہا ہے رشیا۔ یوکرین کی وجہ سے امریکہ اور روس کے درمیان بڑی سخت سرد جنگ نہیں بلکہ عصری والی جنگ ہونے والی ہے، اور یورپ اور مغربی ممالک ایک طرف ہیں، سارے کے سارے روس ایک طرف ہے، اور یہی تاریخیں ہیں جن دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کا یوکرین کا وزٹ ہونا ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملات جو ہیں کافی گھمبیر ہو چکے ہیں، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ کیا ان حالات میں پاکستان کو روس کا وزٹ، ماسکو کا وزٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جن تاریخوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں انہی تاریخوں میں روس کا معاملہ بھی، انہی تاریخوں میں روس کا دورہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ 24 فروری کو انہوں نے جانا ہے، 24-25 2 دن کا وزٹ ہے، تو یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے۔ 23 سال کے بعد کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کا وہ وزٹ کرے گا، جبکہ ادھر یوکرین میں جو ہے آمنے سامنے امریکہ اور روس مغربی افواج، وہاں پہ صورتحال سنگین، اور یہ اطلاعات موجود ہیں کہ کسی وقت بھی وہاں پہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو ماسکو جانا چاہیے یا نہیں؟ کیا ماسکو اتنا قابل اعتبار ہے کہ اس پہ ہم اتنا بھروسہ کر لیں اور ایک مستند سپر پاور کو بالکل اپنے دشمنوں کی فہرست میں ڈال دیں؟ تو یہ چیز بڑی کرٹیکل ہے اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والا ہے۔ اس پہ بہت سارے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ کل جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں یہ موضوع بھی زیر بحث تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ واشنگٹن نہیں چاہ رہا کہ پاکستان روس کا وزٹ کرے، ماسکو کا وزٹ کرے۔ اب پاکستان منسوخ کرتا ہے نہیں کرتا یہ تو اگلے میرا خیال ہے 24-48 گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا، اور لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ روس کے صدر نے بھی اپنا وزٹ، پیوٹن نے 3 دفعہ منسوخ کیا ہے۔ 2 دفعہ تو آلموسٹ ڈن تھا، سارے معاملات ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد پھر منسوخ ہو گیا، اور وہ وزٹ منسوخ ہوا تھا انڈیا کے دباؤ پہ۔ اور چونکہ انڈیا خریدار ہے بہت بڑا دفاعی ساز و سامان کا، تجارت روس کے ساتھ جو ہے بہت بڑا خریدار ہے، تو اس لیے امریکہ نے اس ہتھیار کو استعمال کیا تھا، اور اس ہتھیار کے ہاتھوں مجبور ہو کے پیوٹن نہیں آئے تھے۔ تو ماضی میں روس اور پاکستان کا جو معاملات ہیں وہ ماضی میں کافی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں، ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کے لیے بھی اور بہت سارے جو ہیں عبور کرنے ہیں دریا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں روس کا بہت بنیادی کردار تھا، انڈیا کا اتحادی تھا، اور اس کے بعد افغان جنگ میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، اور اس شکست کے بعد روس جو ہے یعنی کہ سوویت یونین سے وہ روس بن گیا، اور بہت ساری مملکتیں جو ہیں وہ اس سے علیحدہ ہو گئیں، آزاد ملک بن گئے، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس علیحدہ ہو گئیں۔ یوکرین جو ہے وہ بھی اسی جنگ کے بعد ہی علیحدہ ہوا تھا، جو اب وبال جہان بن گیا ہے، اور روس اور امریکہ، روس اور مغربی ملکوں کے درمیان وجہ انات بنا ہوا ہے۔ تو بہت ہی گھمبیر صورتحال موجود ہے، کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں انٹرنیشنلی، اور اس میں پاکستان جو ہے کہیں نہ کہیں اس کا رول موجود ہے اس سارے سیناریوں میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 2-4 دنوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ پریزیڈنٹ آرمی چیف ملاقات، آرمی چیف پرائم منسٹر ملاقات، ان ملاقات کے نتیجے میں ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سیاسی طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو ابھی تک کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سیاسی طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی جو ایک لہر یا غبارے میں ہوا بھری جا رہی تھی وہ پھٹ گیا ہے غبارہ۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔